نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى ان جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى۔ سورۃ عبس، سورہ عبسہ کی ابتدائی آیات کو تلاوت کیا ہے کیونکہ مکی صورت ہے۔ تمام مفسرین کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ سورہ عبسہ ایک نبین آدمی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک نبین صحابی کے متعلق اتری ہے، جس کا نام سیدنا عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کا بانگا بھی ہے، آپ کی زوجہ محترمہ اماں خدیجہ الکبریٰ کے ماموں کا بیٹا بھی ہے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مدینہ میں نائب بھی ہے۔ جب آپ غزوات میں جاتے تو سیدنا عبداللہ بن مکتوم کو اپنا نائب مقرر کر کے جاتے۔ یہ نائب خلیفہ والا نائب نہیں، خلیفہ والا نائب نہیں، آپ علیہ السلام کے بعد نائب تو خلیفہ ہونے کے اعتبار سے سیدنا ابوبکر صدیق ہی ہیں۔ گھریلو طور پر چونکہ یہ مطلب کہ آپ علیہ السلام کے گھروں کے ساتھ بھی ان کا تعلق تھا، اور اس کے بعد ان نبینے بھی تھے، اس لیے اسی بنا پر آپ انہیں اپنا نائب بنا کے جاتے تھے۔ اس کی اور بھی بنیادیں اور حکمتیں ہو سکتی ہیں۔ تو اللہ مالک الملک نے فرمایا عبسہ وتولی، منہ پھیرا اس شخص نے، وتولی تیوری، ماتھے پہ تیوری لائی اور منہ پھیر لیا، ان جاءہ الاعمی، اس لیے کہ اس کے پاس نبینہ آ گیا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس نبینہ آ گیا ہے۔ وما یدریک لعلہ یزکی، آپ کو کیا پتہ ہے، وما یدریک، آپ کو کیا خبر، لعلہ یزکی، شاید کہ وہ پاک ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ پہلی آیت میں نا اللہ نے آپ کو غائب کے صیغے سے بلایا ہے، مخاطب نہیں کیا۔ قرآن مقدس کا کوئی ایسا مقام نہیں ہے کہ جس مقام پہ اللہ نے اپنے نبی کو بلایا اور مخاطب نہ کیا ہو، لیکن اس مقام پر اللہ نے اپنے نبی کو مخاطب نہیں کیا، غائب کے صیغے کے ساتھ بلایا۔ کیوں؟ اللہ مالک، مفسرین نے اس کی تفسیر یوں کی ہے کہ اللہ مالک الملک نے اپنے نبی کو غائب کے صیغے میں اس لیے بلایا ہے کہ اللہ کو اپنے نبی پر غصہ تھا، اللہ کو اپنے نبی کے ساتھ ناراضگی تھی، ورنہ قرآن میں 332 مرتبہ لفظ کل آیا ہے۔ کل کا مطلب یہ ہے اے میرے محبوب علیہ السلام کہہ دو، اے میرے نبی کہہ دو۔ 332 مرتبہ کم و بیش اللہ نے اپنے نبی کو کیا کہا ہے؟ کل، اے میرے نبی اپنی زبان سے کہہ دو، آپ ہی کہہ دو۔ لیکن یہاں اللہ نے غائب کے صیغے کے ساتھ اس لیے بلایا ہے کہ جس طرح حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن مکتوم کی طرف توجہ نہیں دی، اللہ نے اس پہلی آیت میں اپنے نبی کے مخاطب ہونے کی طرف توجہ نہیں دی۔ یہ چھوٹی سی ناراضگی ہے، محبوب کے ساتھ ناراض بھی ہوتا ہے، یہ چھوٹی سی کیا ہے؟ ناراضگی ہے۔ اللہ اکبر۔
لیکن تیسری آیت میں پھر اللہ نے محبت کے ساتھ اپنے نبی کو مخاطب بھی کر دیا، وما یدریکا، اے میرے محبوب تجھے کیا پتہ ہے، تجھے کاف ضمیر جو مخاطب کیا ہے، جہاں بھی کا ہوگا وما یدریکا والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، یہ ساری جو کاف ضمیریں ہیں نا یہ آپ کو مخاطب کیا اللہ نے۔ اللہ فرماتا ہے وما یدریک لعلہ یزکا، اے میرے نبی تجھے کس چیز نے خبر کروائی صلی اللہ علیہ وسلم، لعلہ یزکا کہ شاید کہ وہ پاک ہو جائے۔ کیا مطلب ہے کہ آپ جن کے اصل مسئلہ یہ تھا کہ آپ مکے کے مطلب کہ جو عمراء تھے نا، جو سردار لوگ تھے، ان کے اسلام لانے کا انتہائی لالچ کرتے تھے، حرص کرتے تھے کہ یہ لوگ جو ہیں جنتی بن جائیں دوزخ سے ہٹ کر، حالانکہ وہ لوگ بے پرواہ تھے، انہیں کوئی ضرورت نہیں تھی کلمہ پڑھنے کی یا اسلام لانے کی، لیکن وہ پھر بھی کبھی کبھار آپ کے پاس آتے آنے میں بھی ان کا مقصد آپ کی خیر نہ ہوتی بلکہ آپ کو جھٹلانا مقصد ہوتا، آپ کی دعوت کو سننا اور باہر جا کے لوگوں کو باتیں کرنی کہ وہ تو اس طرح باتیں کرتا ہے، اس طرح باتیں کرتا ہے۔ ایک دن اسی طرح آپ کے پاس سردار بیٹھے ہوئے تھے، ایک یا دو یا تین، یہ مختلف تفسیریں ہیں، وہ ان کے نام بھی تفسیر میں موجود ہے لیکن صحیح کوئی روایت نہیں ہے جس میں کوئی نام مطلب کہ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں، لیکن وہ مکے کے سردار بیٹھے تھے۔ تو سیدنا عبداللہ بن مخدوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ سے کوئی مسئلہ پوچھنا تھا، تو آپ نے عبداللہ بن مخدوم کی طرف توجہ دی نہیں، اس لیے کہ یہ تو مسلمان ہے، یہ تو مسئلہ بعد میں بھی آگے پوچھ سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک مریض نارمل حالت میں ہاسپٹل میں آتا ہے اور ایک مریض انتہائی پیچیدہ حالت ہوتی ہے جسے ہم ایمرجنسی کہتے ہیں، تو ڈاکٹر سب سے پہلے کس کی طرف توجہ کرتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بطور ڈاکٹر، بطور طبیب، آپ نے اس مریض کی طرف توجہ کی ہے کہ جس کی حالت انتہائی کمزور ہے، جس کے ایمرجنسی علاج کی ضرورت ہے، لیکن میرا اللہ جانتا ہے نا کہ کس کو علاج کا فائدہ ہوگا اور کس کو نہیں ہوگا۔ اللہ نے کہا میرے محبوب علیہ السلام اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایمرجنسی مریض ہیں، لیکن آپ کی ڈاکٹری سے ان کو فائدہ نہیں ہوگا، جن کو فائدہ ہو رہا ہے آپ ان سے تو منہ نہ پھیریے، جن کو فائدہ ہوتا ہے آپ ان سے منہ نہ پھیریے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کے ہاں قدر ایمان کی ہے، اللہ کے ہاں قدر شکل و صورت کی نہیں ہے، مال و دولت کی نہیں ہے، لباس کی نہیں ہے، خوبصورتی کی نہیں ہے، آنکھوں کی بینائی کی نہیں ہے، قدموں کے چلنے کی نہیں ہے، ہاتھوں کی خوبصورتی کی نہیں ہے، چہرے کے جناب نین و نقش کی قدر نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں قدر کس کی ہے؟ ایمان کی ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ آپ کے چہروں کی طرف نہیں دیکھتا، آپ کے لباس کی طرف نہیں دیکھتا، وَلَٰكِنْ يَنظُرُ إِلَىٰ أَعْمَالِكُمْ، لیکن اللہ دیکھتا ہے تمہارے عملوں کی طرف دیکھتا ہے، تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے، وَإِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے۔ اللہ کو تمہارا چہرہ کالا ہو یا گورا ہو، آنکھیں ہوں یا نہ ہوں، آپ لنگڑا کے چلتے ہوں یا بہتر چلتے ہو، خوبصورت ہوں یا بدصورت ہوں، اعلیٰ نسب کے ہوں یا گری ہوئی کسی قوم سے ہو، کچھ بھی ہو، آپ کے اگر دل میں ایمان کی شمع روشن ہے میرے اللہ کو سب سے پیارے ہیں۔ دیکھیں نا اللہ نے ایک بندے کی وجہ سے جو آنکھوں سے بھی نبینہ ہے اور عام بندہ ہے، عام بندہ، حالانکہ وہ عام شخصیات نہیں ہے، وہ عام شخصیات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ انبیاء کی لڑی میں، انبیاء کی جماعت کے بعد سب سے عظیم شخصیات ہیں اس کائنات میں، لیکن نبی تو نہیں ہے نا، عام ہے نبیوں کے بعد، لیکن اللہ نے اس بندے کے منہ پھیرنے کی وجہ سے اپنے نبی سے ناراضگی محسوس کی ہے۔ یہ ہے قدر اللہ کے ہاں غریب کی، ایماندار کی، غریب کی، ایماندار کی، کمزور کی مگر ایماندار کی، نبینے کی مگر ایماندار کی۔ اللہ اکبر۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی ایمان کو دیکھ کے لوگوں کی قدر کیا کریں، حسن اور خوبصورتی اور مال کو دیکھ کے قدر نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ ہاں مالدار بندہ ہے لیکن ایماندار بندہ، اس کی بھی قدر کیجئے۔
لیکن زیادہ ترجیح اس کو دیجئے کہ جو نمازی ہے، تہجد گزار ہے، اشراق پڑھنے والا ہے اور پھر غریب ہے۔ آپ زیادہ توجہ کس کی طرف دیں؟ اس بندے کی طرف دیں جو ہے ایماندار ہے لیکن کمزور ہے۔ اللہ اکبر، کیونکہ میرے اللہ کو ایسا بندہ بڑا پیارا ہے، میرے اللہ کو ایسا بندہ بڑا پیارا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نا ایک دفعہ بیٹھے، آپ کے صحابہ بھی قریب، ایک بندہ گزرا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے میرے صحابہ آپ بتائیں اس بندے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں اللہ کے نبی یہ وہ بندہ ہے کہ جس بندے کی بات سننے کے لیے لوگ گھنٹوں گھنٹوں کھڑے ہو سکتے ہیں، اس کی بڑی قدر ہے، اس کے پاس بڑا مال ہے، اس کے پاس یہ ہے وہ ہے، سارا کچھ ہے۔ اللہ کے نبی خاموش۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور بندہ گزرا، انتہائی مفلس، انتہائی غریب، انتہائی کمزور۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں آپ اس بندے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اللہ کے نبی یہ وہ بندہ ہے کہ جس کا تو کھانا پینا بھی پورا نہیں ہوتا، جس کو تو پہننے کے لیے اچھے کپڑے بھی نہیں ملتے، اس کی بات کون سن سکتا ہے؟ اس کی بات کوئی نہیں سنتا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جو پہلا بندہ گزرا تھا نا، اس جیسے بندے اکٹھے ہو جائیں اور اللہ کی زمین بھر جائے، اس جیسے ایک بندے کا بھی مقابلہ نہیں، کیونکہ اس کے پاس کیا ہے؟ ایمان ہے، اس کے پاس ایمان ہے۔ اللہ کے ہاں ایمان کی قدر ہے، اللہ کے ہاں۔ اور یہ تو ہماری بدبختی ہے کہ ہم ان لوگوں کو ترجیح دیتے ہیں جو دنیا دار ہیں۔ اگر ہم اسی فطرت پہ آ جائیں نا، اسی فطرت پہ بچوں کی شادی کرنے میں، بچیوں کی شادی کرنے میں، رشتہ داریاں استوار کرنے میں، تعلقات بنانے میں، جناب ہم اسی بنیاد پہ آ جائیں، اسی فطرت پہ آ جائیں کہ جس فطرت پہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور جس فطرت پہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کا نکاح کیا ہے، اور جس فطرت پر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اپنی پیاری چاروں بیٹیوں کا نکاح کیا ہے، اگر اسی فطرت پہ آ جائے، اللہ کی قسم ہے ہماری تباہی کے رستے ہماری تباہی کے دن ختم ہو جائے اور آسانی اور بہتری کے دن آ جائیں، کیونکہ ہم نے اپنی بنیاد بدل لی ہے، ہم نے اپنا جو ہے وہ منہج بدل لیا ہے، ہم نے اپنا طریقہ کار بدل لیا ہے، ہم نے اپنا معیار بدل لیا ہے۔ جب سے ہم نے معیار بدلا ہے نا، تب سے ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں، آسانیاں زندگی میں نہیں آ رہی، آسانیاں زندگی میں نہیں آ رہی، اس میں میں بھی اور آپ سب برابر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں دینی معیار بنانے کی توفیق عنایت فرما۔ کیا قدر ہے، ایک پتہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ایماندار مگر غریب 40 برس اللہ عمراء سے پہلے جنت عطا فرمائے گا، 40 سال پہلے عمراء سے اللہ جنت عطا کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ آیات کا ترجمہ مکمل کریں۔ وما یدریک لعلہ یزکا، اے میرے محبوب آپ کیا جانتے ہیں کہ وہ پاک ہو جائے، او یذکر فتنفعہ الذکر، یا پھر آپ اس کو نصیحت کریں اور آپ کی نصیحت اس کو فائدہ دے جائے۔ اما من استغنا، کیا آپ اس کے بارے میں فکر کرتے ہیں جس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، فانت لہ تصدی، آپ اسی کے پیچھے چل رہے ہیں۔ وما علیک الا یزکا، آپ پر ہم نے کوئی یہ ذمہ داری نہیں لگائی کہ آپ ان کو ضرور پاک کریں، آپ ان کو ضرور پاک کرے، بس آپ کا کام ہے دعوت کو پہنچا دینا۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى، اور وہ جو وَأَمَّا، اور جو من جاءَكَ آتا ہے آپ کے پاس، یسعى کوشش کر کے، دوڑ کے، بھاگ کے، وَهُوَ يَخْشَىٰ، وہ اپنے رب سے ڈرتا ہے، وہ اپنے رب سے ڈرتا ہے، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَا، آپ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ کلا انہا تذکرہ، ہرگز نہیں یہ تو نصیحت ہے۔ فمن شاء ذکر، جو بندہ چاہتا ہے وہ نصیحت کو حاصل کرتا ہے۔ فی صحف مکرمہ، جس کو اللہ نے عزت والے صحف میں بیان فرمایا ہے۔ مرفوعۃ مطہرہ، اللہ نے انہیں بلند بھی کیا ہے اور پقیدہ بھی رکھا ہے، لہذا آپ کے لیے بات ٹھیک نہیں ہے کہ آپ ایمانداروں کو نظر انداز کر کے بے ایمانوں کے پیچھے چلیں۔ ہمارے لیے بھی یہ شیان شان نہیں ہے کہ ہم ایمانداروں کو نظر انداز کر کے دنیا داروں کے پیچھے چلیں۔ ایماندار بندے کی نظر میں قدر بھی ایماندار کی ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔